اور اب براہ راست آپ کو نگر خاص لیے چلتے ہیں جہاں کارنر میٹنگ سے اس وقت مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔ تو کیا میرے نگر خاص کے بہن بھائی اور بزرگ یہ مجھے گواہی دیتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں گلگت بلتستان اور نگر خاص میں جتنے کام نہیں ہوئے وہ نواز شریف اور حفیظ الرحمان کے پچھلے 5 سال میں ہوئے ہیں؟ اور اگر ہوئے ہیں تو اب 15 نومبر کو تاریخی دن آ رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آپ حسین اور حسن کے ماننے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حسین اور حسن میرے بھائیوں کا نام ہے، میرے 2 بھائی ہیں حسین اور حسن، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، کلثوم اور رقیہ، میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے ماشاءاللہ۔ اور نگر خاص کے بہادر عوام کیونکہ حیدر کو ماننے والے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ نواز شریف اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج اسی طرح انہی تعلیمات کے اوپر انہی مثالوں کے اوپر چلتے ہوئے، ہم بہت عاجز لوگ ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ آپ لوگ سب جانتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، سب سنتے ہو کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہ کیا ہو۔ عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے، اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا، وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا، تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا۔ لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا۔ اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا۔ میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی، کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو۔ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو گے کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا۔ جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے، اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو، کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی، تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح، زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا، تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے، مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے۔ تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ، عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو، نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں۔ نگر کے عوام، ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں، سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں۔ وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے، ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا، ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا۔
جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا, یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں, کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہوں ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز جو شخص عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے, کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں, ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے, کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی, یہ میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے. اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے, نہ پاکستان. اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے, نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے. اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. یہ قوم کی مجرم ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. اگر ایک طرف آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے والا ہے اور ایک طرف آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نواز شریف ہے, آپ کے جذبات کا خیال کرنے والا نواز شریف ہے, آپ کے آنسو پونچھنے والا نواز شریف ہے. میں جب گلگت سے نکلی تو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تحفہ ہے, گلگت بلتستان کا بیٹا ہے, میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے
जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं और जितनी भी हुकूमतें आएंगी सवाए मुस्लिम लीग नून के, इस तरह का तोहफा गिलगित बल्तिस्तान को मिल सकता है। जिस तरह नवाज शरीफ ने आपसे अपनी मोहब्बत और रिश्ता निभाया है, उसी तरह उनकी जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे बहुत ही अहल और आपकी खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरह से आपकी खिदमत की, जिस दिल से आपकी खिदमत की, चाहे उनको कहीं से वोट मिला या नहीं मिला, जिस तरह से आपका हक उन्होंने आपको दिलवाया, मैं नहीं समझती कि इससे बेहतर इंसान गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन को मिल सकता है। इन्होंने मुझे बताया कि नगर को डिस्ट्रिक्ट, अच्छा आप मैं नहीं बताती, आप बताओ कि नगर को डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? बड़े नगर को सब डिवीजन किसने बनाया? यहाँ पर रेस्क्यू 1122 कौन लेके आया? यहाँ पर आपका कूड़ा उठाने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कौन लेकर आया? यहाँ पर 7.5 अरब का पैकेज किसने दिया? मुझे रास्ते में अभी गाड़ियाँ नजर आई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जो आपका कूड़ा करकट उठा कर लेकर जा रही थी। बहुत खुशी हुई मुझे दिल में, और मैंने बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ हक की जो बात कहने वाली जमात है, हैदर की मानने वाली है, यजीद के आगे वक्तों के लिए नगर खास से इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, जहां कॉर्नर मीटिंग से मरीम नवाज़ खिताब कर रही हैं। इस वक्त क्योंकि अजान हो रही है, वक्फा दिया गया है। इससे पहले उनका खिताब करते हुए कहना था कि हम अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं, जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर ना हुआ हो। नवाज शरीफ ने हर जुल्म सहा। इमरान खान छोटा और जालिम शख्स है। मरीम नवाज़ जो इंतखाबी कैंपेन के लिए गिलगित में ही मौजूद हैं और आज नगर खास में कॉर्नर मीटिंग से वो खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि हुकूमत कोई और चला रहा है, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठा है। नगर खास में आओ और लोगों से पूछो कि वो घर कैसे चला रहे हैं। इनका खर्चा कोई अमीर आदमी नहीं चला रहा। ये कहना था मरीम नवाज़ का, जो नगर खास में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग झोलियाँ उठा कर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं।